اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو الکافی میں باب الوسوسہ و حدیث النفس کے اوپر چل رہی تھی، جس میں ہم نے متعدد احادیث کو مطالعہ کیا کہ 5 احادیث اس میں مذکور تھیں۔ اسی کے ضمن میں ہماری خوابوں سے متعلق گفتگو کا سلسلہ سامنے آیا کہ اس میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ خداوند متعال کی یہ ایک عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان مختلف حقائق کو جان سکتا ہے، اور انسان کے لیے اپنا تزکیہ نفس کرنا بھی ممکن رہتا ہے۔ ایک حدیث ہے امام سجاد علیہ السلام سے کہ امام سجاد علیہ السلام کی کتاب التوحید والخصال میں ذکر ہے، بہار میں علامہ مجلسی نے بھی نقل کی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الا ان للعبد 4 اعین، کہ آگاہ رہو عبد کے لیے 4 نگاہیں ہیں، عبد کی 4 آنکھیں ہیں۔ نگاہیں یعنی عبد کی 4 آنکھیں ہیں۔ اچھا، ان آنکھوں کا پھر تعارف امام سجاد علیہ السلام نے کرایا، چونکہ آنکھوں کا کام ہوتا ہے دیکھنا، انسان جو دیکھنے کا عمل انجام دیتا ہے وہ آنکھوں کے ذریعے سے دیتا ہے۔ تو یہاں پہ مقصود جو امام سجاد علیہ السلام کی اس روایت میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان 4 طرح سے دیکھتا ہے۔ اچھا، ان میں سے 2 آنکھیں جو ہیں وہ انسانوں کو دی گئی ہیں دنیا کے لیے، اور 2 آنکھیں دی گئی ہیں آخرت کے لیے۔ عینان یبصر بہما امر دینہ و دنیاہ و عینان یبصر بہما امر آخرتہ۔ 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ اپنے دین اور دنیا کے امر کو دیکھتا ہے، اور جبکہ 2 آنکھیں دیگر وہ ہیں کہ جن سے وہ امر آخرت کو دیکھتا ہے۔ اب یہ جو روایت ہے کہ امر آخرت کو دیکھنا، اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان ایسی نگاہ رکھتا ہے کہ جس سے وہ دیکھ سکے۔ یقیناً وہ یہ مادی نگاہیں نہیں ہیں، وہ مادی بصیرت یا بصارت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد باطنی بصارت ہے، باطنی انسان کے دیکھنے کے طور طریقے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو روایت کا حصہ ہے وہ آتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام آگے فرماتے ہیں فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا، جب اللہ کسی عبد سے خیر چاہتا ہے، فَتَحَ اللَّهُ الْعَيْنَيْنِ اللَّتَيْنِ فِي قَلْبِهِ، تو جو قلب میں انسان کی 2 آنکھیں ہیں ان کو اللہ کھول دیتا ہے۔ فَأَبْصَرَ بِهِمَا الْغَيْبَ وَأَمْرَ آخِرَتِهِ، اور ان کے ذریعے سے پھر انسان غیب اور امر آخرت کو دیکھتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی غیر خیر کا علاوہ کچھ اور ارادہ ہوتا ہے، تَرَكَ الْقَلْبَ بِمَا فِيهِ، تو پھر انسانی قلب کو اس کے ہمراہ چھوڑ دیتا ہے کہ جو کچھ اس کے اندر برپا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور تزکیہ بالفاظ دیگر جس اب قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی اس کا تزکیہ نہیں فرماتا۔ یہ ہمارے پاس اور روایت اہل بیت علیہ السلام میں واضح بیان تھا کہ جو آپ نے مطالعہ کیا کہ انسان کی جو دیکھنے کی بصارت ہے وہ ایک دفعہ مادی نگاہوں کے ساتھ ہے اور ایک دفعہ قلب کی نگاہوں سے ہے۔ اگر قلب کی نگاہوں سے انسان دیکھنے کے عمل کو انجام دے تو اس صورت میں انسان کے وجود میں آخرت کے امور کو دیکھنے کی قابلیت و صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان اپنا یہ تزکیہ نہیں کرتا، طالب نہیں بنتا، کوشش نہیں کرتا، تو اس وقت انسان کے لیے پھر ان امور کی دسترس سے یہ امور انسان کے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہم آج کے دن اس میں مزید آگے حدیث نفس کے عنوان سے بڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارا جو اگلا درس ہے وہ حدیث نفس کے اعتبار سے آخری درس ہم قرار پائیں،
آج ہم مکاشفات کے ایک باب کو پڑھتے ہیں اور اس کی اب اقسام کو ہم کسی حد تک مطالعہ یا کسی حد تک ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو فہم حاصل کر سکتے ہیں۔ مکاشفات کو اگر ہم لغوی طور پہ دیکھیں تو مکاشفات کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو کشف کرنا، ایک چیز کو ظاہر کرنا۔ یہ جیسا بھی تمہید میں نے آپ کی خدمت میں یہ جو تمہید بیان کی ہے، اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان قلب کی نگاہوں سے جسے دیکھتا ہے اس کو ہم مکاشفے سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی قلب کی نگاہوں سے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ مکاشفات کے حوالے سے علماء کرام کے بیانات مختلف ہیں اور عرفاء کی ایک نگاہ ہے۔ عرفاء چونکہ اسی کو بنیادی منبع علم کا قرار دیتے ہیں، مکاشفات اور مشاہدات کو، اور اسی کے اوپر وہ تکیہ بھی کرتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ انہوں نے ہی سب سے مضبوط بات اس میدان میں کی ہے۔ اگرچہ معنی کے اعتبار سے تو ہمارے پاس مختلف طرح کے ایسے بیانات ہیں کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکاشفات کی صورت کو ذکر کرتے ہیں، لیکن منظم ترین گفتگو عرفاء کے پاس ہمیں اس کی ملتی ہے، چونکہ مختلف علوم مختلف مبانی کے طور پہ استفادہ کرتے ہیں، مختلف استدلال یا مختلف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیفیت استدلال مختلف ہوتی ہے مختلف علوم کی۔ مثلا فلسفہ جو ہے وہ اعتماد کرتا ہے براہین اور عقلی دلائل پہ، علم کلام مسلمات کے اوپر ایک تکیہ کرتا ہے اور مسلمات کے اوپر اعتماد کر کے نتیجہ لے لیتا ہے۔ علم فقہ ہے کہ وہ کتاب و سنت و اجماع اور عقل کے اوپر ایک تکیہ کرتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے عرفاء جو ہیں وہ مکاشفات اور مشاہدات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے مطالب کو لیتے ہیں۔ جیسا کہ سائنس ہے، سائنس ظاہری آبزرویشن جو جسے ہم کہتے ہیں، ظاہری مشاہدے کی اساس کے اوپر نتیجہ لیتی ہے، یعنی یہ نقطہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے کہ ہر علم جو ہے وہ ایک نوع استدلال کو اپنے لیے حجت قرار دیتا ہے، ہر استدلال کو نہیں۔ مثلا قیاس جو ہے علم فقہ میں، قیاس جو ہے وہ ایک نوع استدلال ہے لیکن اسے حجت قرار نہیں دیتے، اپنی جگہ استدلال کے اعتبار سے نفی نہیں ہے کہ وہ قاعدہ بن کے تمام کے تمام موارد میں جاری نہیں ہو سکتا، تمام کے تمام موارد میں جاری ہو سکتا ہے، لیکن اس کو علم اصول فقہ میں رد کر دیا جاتا ہے اور اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے حجت نہیں بن سکتا۔ استحسان اسی طرح سے ہے، مصالح مرسلہ اس طریقے سے، اور دیگر ایسے مختلف دلائل ہیں کہ جو حجیت کے مقام پر نہیں ہیں۔ علم فقہ میں خواب بھی حجت نہیں ہے، مگر یہ کہ اگر خواب میں کسی حرام امر کے یا ایک مکروہ امر کا ذکر نہیں ہے تو علماء جیسے علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان بیان کرتے ہیں کہ ایسے مورد میں انسان کو چاہیے کہ وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے اور عمل کر لے، چونکہ حرام نہیں لیکن آپ اسے واجب نہیں قرار دے سکتے۔ ہم ان معارف کی دنیا میں اگر آ جائیں تو معارف کی دنیا میں سب سے محکم دلیل برہان کہلاتی ہے، عقلی دلیل جو ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور منبع ہے انسان کے پاس جو تزکیہ و طہارت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ ہے مکاشفات و مشاہدات۔ عرفاء اسی ایک نوع کے قائل ہیں اور وہ اسی کو اپنے طور پہ حجت قرار دیتے ہیں کہ مشاہدات اور مکاشفات سے جو چیزیں تعلیم ہوئی ہیں وہ اس سے زیادہ تاثیر گزار اور محکم ہیں کہ جو ہم دیگر طور طریقوں اور ذرائع سے حاصل کرتے ہیں۔ ان ذرائع کی نفی نہیں کرتے عرفاء، یعنی عرفاء عقل کی نفی نہیں کرتے، البتہ عقل کے اوپر رک جانے کی نفی کرتے ہیں کہ عقل ایک حد تک آپ کے لیے معارف اور معلومات کو حاصل کر سکتی ہے، اس کے بعد عقل آگے نہیں جا سکتی، لیکن مکاشفات اور مشاہدات یا قلب کی جو دنیا ہے وہ اس سے آگے پرواز کر سکتی ہے۔ ان کا زیادہ اصرار یہ ہے، اس لیے جہاں پر انہوں نے عقل کی مذمت ہمیں ظاہری طور پہ دکھائی دیتی ہے یا عقل کی نفی دکھائی دیتی ہے تو وہ صرف اس سے مراد دو چیزیں ہیں۔ ایک عقل جزی ہے، یعنی وہ عقل کہ جو خیال اور حواس سے تعلق پیدا کر لیتی ہے اور اپنے اس مقام کے اوپر قائم نہیں رہتی، اس سے نیچے گر جاتی ہے، تنزل کر جاتی ہے، عقل جزی۔
اور دوسرا ہے عقل کے اوپر اکتفا کرنا۔ اس کے اوپر باقاعدہ اساتذہ گرامی کے دروس ہیں کہ عرفا چونکہ بڑے سخت الفاظ میں بعض جگہوں پر مذمت ہے، حتیٰ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری ہے، یا اسی طریقے سے مولانا روم ہیں یا سعدی ہیں، جتنے بھی بزرگان ہیں انہوں نے جہاں جہاں پر بھی عقل کی مذمت کی ہے تو عقل کی مذمت سے ان کے پیش نظر جو مطلب ہے وہ مطلب یہی ہے کہ عقل جزی کی نفی ہے یا عقل کے اوپر اکتفا کرنا اور اس کے آگے قبول نہ کرنا، اس کی نفی ہے، چونکہ وہی عقل سے آگے ہے، وہی جامع تر ہے۔ اسی طریقے سے مکاشفات وہ ایک وسیع تر پیمانے پہ ہمارے سامنے امور کو اجاگر کرتے ہیں، اگرچہ عقل کا ادھر کردار ختم نہیں ہو جاتا، یہ بھی توہم پیدا نہ ہو کہ ان مقامات پہ عقل کا کوئی کردار نہیں ہے۔ عقل کا کردار بلا شک و شبہ ہے، لیکن اپنی تاثیر کے اعتبار سے اور اپنے ایک حقیقت کو آشکار کرنے کے اعتبار سے مکاشفات زیادہ وسعت رکھتے ہیں۔ ہم مکاشفات کا ایک نوع مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو عرفا نے ذکر کیا ہے، اگرچہ یہ مطلب جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے ہاں خواب کی صورت میں، یقظہ یعنی بیداری کی صورت میں وہ تب بھی مکاشفات ہوتے ہیں۔ مکاشفے کا مطلب ہوتا ہے رفع حجاب، حجاب کا رفع کر دینا، حجاب کا ہٹا دینا، رفع حجاب کو کہتے ہیں مکاشفات۔ اس عالم مادہ کے ساتھ جب انسان کی روح کا ارتباط ہوتا ہے تو وہ بہت سارے حقائق جو ہیں وہ اس کے لیے حجاب میں آ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، لیکن جب ہم کمرے کے اندر بیٹھے ہیں تو اب باہر کی جگہ نہیں دیکھ سکتے۔ جب تک ہم اس جہان کمرہ میں ہیں باہر کی وسعتیں نظر آئیں گی ہمیں؟ نہیں آئیں گی۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ مجھ میں دیکھنے کا مادہ ختم ہو گیا یا دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، نہیں، با انسان بشر و انسان میں وسیع پیمانے پہ آسمان کو مطالعہ کر سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں، کہکشاؤں کی طرف نگاہ کر سکتا ہوں، اور اسی طرح وسیع و عریض سمندر ہیں، لقدق صحرا ہیں، لیلہاتی وسیع و عریض ہمارے پاس فصلیں ہیں اور آبادیاں ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ خود ایک کمرے میں ہے۔ ابھی اس کمرے کی وجہ سے اس کے لیے اب ایک حجاب ہے، اور ایسا سخت حجاب ہے، وہ زائل ہوگا تو یہ دیدار ہوگا، یہ مشاہدہ ہوگا، اس لیے وہ حقائق کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے روح کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ روح جو ہے وہ اس نشت میں ہونے کی وجہ سے حجاب میں آ جاتی ہے، اس لیے وہ وسیع ایک مشاہدہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے قرآن کریم نے بیان کیا کہ بہت سارے حجاب مرنے کے بعد اٹھ جائیں گے، البتہ تمام حقائق نہیں آشکار ہوتے۔ حقائق کی جو وسعتیں ہیں وہ انسانی روح کے اندر پیدا ہونے والی توانائی اور طاقت اور قوت کے مطابق ہیں۔ جس کی روح کے اندر تاب نہیں ہے کسی ایک حقیقت کو سہنے کی، وہ روز قیامت اس کو سہ بھی نہیں سکے گا، یعنی اس کے لیے وہ فرصت بھی مہیا نہیں ہوگی۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ سورہ اسراء میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جو اس دنیا میں نابینا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ اس لیے سب حقائق اس کے لیے آشکار نہیں ہوں گے، لیکن بالآخر کمرے سے باہر آ گیا، کمرے سے باہر آنے کی وجہ سے اس کے لیے بہت سارے حقائق واضح ہو رہے ہیں۔ لہذا عالم مادہ کے ماوراء غیبی معانی بھی ہیں اور غیبی صورتیں بھی ہیں، ان دو کو مد نظر رکھیں۔ جو علماء اصرار کرتے ہیں وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ان دو کو مد نظر رکھیں، ایک ہے غیبی معانی اور دوسرا ہے غیبی صورتیں۔ ہم جو اپنے دروس میں سابقہ پڑھ چکے ہیں، یہ مطلب ہمارے لیے سمجھنا کچھ آسان ہے۔ ہم جان چکے ہیں کہ عقل معانی کو پکڑتی ہے اور وہ معانی کلی معانی ہوتے ہیں، جبکہ قوت حس اور قوت خیال اور اسی طرح سے قوت وہم معنی جزیہ کو اگرچہ پکڑتی ہے لیکن خیال سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ یہ جس مطلب اور معنی کو ملیں گے وہ تصویر کے ہمراہ ہے، بدون تصویر نہیں ہے، بدون پکچر نہیں ہے، اس میں رنگ ہے، اس میں قد کاٹ ہے، اس میں اور دیگر اسی طریقے کا وہی سما ہے، یعنی بالفاظ دیگر یہی دنیا ہے، مادی دنیا ہے، مگر یہ کہ مادہ نہیں ہے، اس کے اندر میٹر نہیں ہے۔ یعنی یہ جو برزخ ہے، یہ قبر ہے، کاملاً یہی دنیا ہے لیکن اس کے اندر مادہ نہیں ہے، میٹر نہیں ہے۔ اس لیے وہ مادہ اور میٹر کے آثار جو ہیں وہ اس کے اوپر
لاگو نہیں ہوتے برزخ کے اوپر، قبر کے اوپر۔ جیسے ابھی دیوار ہے، میری آواز دیوار کے پار جانی ہے تو کوئی ایسا سوراخ یا ایسی چیز ہونی چاہیے کہ پار ہو سکے، یہ مادے کی خصوصیات ہے۔ اچھا برزخ میں ایسا نہیں ہے، برزخ میں جو دیوار ہے وہ نہیں میری آواز روکے گی۔ احساسات، تاثرات، نعمتوں کی فراوانی کے اعتبار سے انسان میں اطمینان، تلخی ہے، درد ہے، تکلیف، یہ ساری چیزیں باقی رہیں گی، رنگ روپ بھی باقی رہے گا، حتیٰ کہ یہی مناظر باقی رہیں گے، سورج، چاند، ستارے، آبادیاں، یہ ساری چیزیں باقی رہتی ہیں قبر کے اندر۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ قبر میں تاثیر زیادہ ہے مادے کی نسبت، یعنی گہری۔ مثلا ہم ابھی کوئی کام حسی طور پہ کرتے ہیں، وہ ہمارے خیال میں نقش نہیں ہو جاتا، خیال کے اوپر ایسا قوی طور پہ اثر نہیں چھوڑتا کہ بار بار وہ خیال ابھر رہا ہو، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ لیکن خیال کی قوت حس کے اوپر بہت گہری ہے۔ آپ ڈرونا خواب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں پسینے سے شرابور ہیں، چونکہ حس کے اوپر اس کی تاثیر گہری ہے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں کہ انسان اگر خواب میں بھی کوئی قربت اختیار کرتا ہے تو اس کے بدن کے اوپر اثرات لاگو ہوتے ہیں، چونکہ گہری تاثیر ہے علماء کے مطابق۔ لہذا یہاں پہ یہ مطلب ہمارے سامنے آیا کہ روح جو ہے معلومات کو دو طرح سے لے رہی ہے۔ ایک معلومات ہے فقط و فقط معانی ہے، کوئی اس کے ساتھ صورت کشی نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ تصویر نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ منظر کشی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں معانی عقلیہ۔ یہ غیب سے معنی اخذ کیے جاتے ہیں انسان کے لیے۔ اچھا ان سارے امور میں، مکاشفات کے امر میں، اس طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے کہ بیداری میں خیال اور خواب اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا جا چکا ہے کہ بیداری اور خواب میں کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ انسان کی عقل، انسان کی جو قوت خیال ہے وہ جہان برزخ سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اسی کے آثار اور خصوصیات کو وہ اپنے اندر رکھتی ہے۔ ابھی ہم اسے مزید انشاءاللہ تعالی آگے ہم پڑھیں گے، لیکن اس کو دوبارہ سے مد نظر رکھیں، چونکہ مکاشفات کی ہم حقیقت کو آج مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ مکاشفات کی حقیقت وہ در حقیقت انسان کے وجود کے اندر مختلف طرح سے ایک تاثیر کو برپا کرتی ہے۔ خواب بھی مکاشفات کی صورت میں آ سکتے ہیں، یعنی خواب میں مکاشفہ ہوا ہے، بیداری میں بھی انسان کو مکاشفہ ہو سکتا ہے، خواب میں بھی مکاشفہ ہو سکتا ہے انسان کو، اور بیداری میں بھی انسان کو مکاشفہ ہو سکتا ہے۔ اچھا ہم اس چیز کو پڑھ چکے کہ فقط و فقط اگر معانی ہوں، فقط و فقط معانی ہوں تو انہیں عقل درک کرتی ہے۔ اگر معانی بما صورتیں ہوں، شکلیں ہوں، پکچر ہو، منظر کشی ہو، تو یہ قوت خیال، حس اور وہم، ان تینوں کے آپس میں گٹھ جوڑ سے سامنے آتا ہے۔ مکاشفہ جب ہم کہتے ہیں یعنی رفع حجاب، جیسا کہ عرض کیا میں نے ابتدائی درس میں کہ ہم کمرے میں ہوں تو باہر کی وسعتیں نہیں دیکھ سکتے، جب تک ہماری روح اس جسم سے وابستہ اور عالم مادہ میں مقید ہے یہ جسم، تو اس صورت میں وہ نئی غیبی مشاہدات کر سکتی۔ اس لیے لازم ہے انسان کے لیے کہ یہ خاکی اپنا رابطہ کمزور کرے۔ اگر خاکی رابطہ ہمارا کمزور نہیں ہوگا، اگلا جہان عیاں نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کمرے میں سے باہر نہیں نکلیں گے یا وہ جو شیشہ ہے اس کی موٹائی کو کم نہیں کریں گے، باہر کا منظر دکھائی نہیں دے گا۔ لہذا مکاشفات میں بھی رفع حجاب ہم سے نہیں ہوں گے جب تک مادی چیزوں سے جتنا گہرا تعلق پیدا رہے گا۔ مادی چیزوں سے تعلق قلیل ہونے لگ جائے، اگلا جہان زیادہ عیاں ہونے لگ جائے گا۔ اچھا مکاشفات میں ہمارے پاس دو قسمیں آ گئیں، ایک ہے صور غیبیہ اور ایک دفعہ ہمارے پاس ہے معنی غیبیہ۔ ایک دفعہ صورت غیبی ہے اور ایک دفعہ معنی غیبی ہے۔ صورت غیبی سے کیا مراد ہے؟ غیب سے ہمیں معنی ملا ہے لیکن اس کو قوت خیال نے صورت کشی کر دیا ہے، وہی جس کو آپ نے پہلے بھی مطالعہ کیا کہ ایسے خواب کو تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے یا ایسے مکاشفات کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ فقط معنی ہی انسان کے پاس رہتے ہیں اور اس میں خلط اور ملاوٹ ابھی قوت خیال کے ذریعے سے نہیں ہوئی، یہ صور یہ کہلاتے ہیں خالص معنی غیبیہ۔ بس غیب سے ہی مکاشفات و مشاہدات
حقائق غیبیہ ہیں، غیب کے حقائق سے انسان کا آشکار ہونا ہے، یعنی غیبی حقائق کا انسان کے سامنے کشف ہونا، ظاہر ہونا ہے۔ یہ جو غیبی امور ہیں یہ بعض اوقات ظاہر انسان کے لیے ہو جاتے ہیں اس طور پہ کہ وہ معنی تو ملے ہیں لیکن خیال نے اس کے اندر آ کے تصویر کشی کر دی، اور بعض اوقات ایسا ہی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اچھا، ادھر ایک اور عرض بھی کیا جائے کہ مکاشفات اگر قوت خیال صوری غیبی جو صور غیبیہ ہیں مکاشفات میں، یہ در حقیقت ہمارے پاس ایک منظر کشی اس میں ہوگی، ایک منظر کشی ہوگی۔ اس جگہ پہ قوت خیال کا جو ہمارے پاس ایک قوت خیال کی آمیزش ہے اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ قوت خیال در حقیقت اس جگہ پہ عالم خیال کی آئینہ دار ہے، یعنی اس کے آثار سارے اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ عالم خیال یعنی وہی جسے آپ قوس سعودی یعنی دنیا سے اوپر جاتے ہوئے برزخ قرار دیتے ہیں۔ اس کو علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے خیال متصل یا مثال متصل بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہے خیال منفصل۔ خیال منفصل وہ جہان حقیقی ہے جس میں سارے حقائق اپنی جگہ کے اوپر قائم ہیں، سارے کے سارے حقائق اپنی جگہ پر قائم ہیں، جبکہ خیال متصل وہ ہے کہ جو ہمارے نفس کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی وہ جو نفس میں ہم نے قوت خیال کو آئینہ قرار دیا ہے اسے خیال متصل کہتے ہیں۔ اور اس آئینے میں جس حقیقی جہان کی عکاسی ہو رہی ہے، ترجمانی ہو رہی ہے، وہ حقیقی جہان جسے آپ قبر بھی کہتے ہیں، برزخ بھی کہتے ہیں، اس کے عرفانی اصطلاح ہے خیال منفصل، یعنی وہ ہمارے نفس منفصل اس لیے نفس سے جدا، متصل جو میری روح اور نفس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، متصل یعنی جڑا ہوا، یعنی وہی قوت خیال کا جو جز میرے اندر ہے اور اس کا ایک قوت میرے اندر ہے، اس قوت اور جز کو ہم خیال متصل کہتے ہیں۔ خیال متصل میں ابھرنے والی ہر چیز حقیقت نہیں رکھتی لیکن آثار کے اعتبار سے برزخ کے اور قبر کے سارے آثار رکھتی ہے۔ مثلا شکل و صورت نظر آتی ہے، وزن اس میں نہیں ہوتا، تاثیر اس کی لذت اور تکلیف ہر دو کے اعتبار سے محسوس ہوتی ہے، یہ سارے آثار برزخی ہیں۔ لہذا جو خیال متصل ہے اس میں پیش آنے والا واقعہ ممکن ہے کہ حقیقت کے مطابق نہ ہو، اضغاث و احلام ہو، لیکن اس کے اوپر جتنے بھی آثار ہیں اس کی حقیقت ہے۔ جیسے ممکن ہے کہ یہ جو فرد ہے یہ بالفرض زید نہیں ہے، لیکن اس کے جتنے بھی آثار ہیں وہ اسی جسم کے ہیں جو جسم زید کے آثار ہیں۔ مثلا یہ جسم گوشت پوست سے مل کے بنا ہوا ہے، سخت اور چیز ادر ٹکرائی سے تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے بھی صحت و تندرستی کے لیے فلاں چیزیں درکار ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں کہ جسم کے احکام، وہ جسم کے احکام جو ایک جسم پر اس دنیا میں لاگو ہو رہے ہیں اگلے جسم پر بھی لاگو ہو رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح حقیقی جو برزخ ہے یعنی برزخ اور قبر اور جسے خیال منفصل کہہ رہے ہیں، اس جہان میں جو وجودات کی خصوصیات ہیں وہ تمام کی تمام خصوصیات یہ خیال متصل میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی ہم جو تصور کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، خیالوں میں کھو جاتے ہیں، اس کے اندر اس اعتبار سے سارے کے سارے احکام پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ تھا۔ اب آئیں ہم مکاشفات کے اوپر منتقل ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ مکاشفات میں عالم مادہ کے ماورا جو معنی غیبیہ ہیں اور صور غیبی ہیں، تصویریں، صور غیبی یا سوری غیبی سوری، وہی صورت کو سوری کہا جا رہا ہے یہاں پہ، شکل و صورت جسے آپ کہتے ہیں، اس کا ہمارے لیے آشکار ہونا ہے۔ اچھا، یہاں پر ہمیں ایک اور نقطہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جن قوتوں سے ان کو لے رہے ہیں وہ کوئی قوت ہمارے پاس دیکھنے کی بصیرت، دیکھنے کی قوت بصارت ہے، سماعت ہے، انہی کے ذریعے سے ہم لے رہے ہیں۔ لہذا حجاب جو ہٹیں گے وہ ہٹنے کے بعد جن قوتوں کے ذریعے سے ہم نے درک کرنا ہے وہ چونکہ نفس کے پاس ہے اس لیے انسان ان کو حاصل کرتا ہے۔ کشف کی دو قسمیں ہیں، چونکہ جب عالم غیبی سے جو معانی مل رہے ہیں وہ دو قسم کے ہیں تو مکاشفات بھی دو قسم کے ہوں گے۔ عالم غیبی سے جو معانی مل رہے ہیں بعض کی قوت خیال نے صورت کشی کر دی اور بعض ایسے ہیں کہ جن کی صورت کشی نہیں ہوئی۔ جن کی صورت کشی کر دی انہیں کہتے ہیں مکاشفات سوری،
اور جن کی صورت کشی نہیں ہوئی، صرف معنی ہمیں نصیب ہوا ہے، اسے کہتے ہیں مکاشفات معنوی۔ بس کشف سوری میں صورت اور شمائل کے ہمراہ ہمارے پاس عموماً ہونا ہوتا ہے، البتہ اس کا ضروری نہیں ہے کہ وہ رنگ روپ میں ڈھلا ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ حواس میں سے کسی ایک کے ذریعے سے درک ہو رہا ہوگا کشف سوری میں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کی صورت اور شمائل ہمارے سامنے ہو۔ ممکن ہے اس کی خوشبو ہمیں سنگھائی دے رہی ہو، ممکن ہے صرف لمس کا احساس ہمیں ہو رہا ہو، ممکن ہے ایک شے کا ذائقہ پہنچ رہا ہے، شے کو نہیں دیکھ رہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب اویس قرنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغات کے سلسلے میں یا کسی اور امر کے لیے مختلف قبائل کی طرف گئے ہوئے تھے، تو واپسی پہ تاخیر ہوگی، اویس قرنی انتظار کرتے رہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لوٹے، تو وہاں سے پھر واپس چلے گئے، ان کی والدہ سے، اپنی والدہ سے وعدہ کر کے آئے ہوئے تھے اور سفر بھی طولانی تھا۔ اب جیسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہوئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ خوشبو کا ایک احساس کیا کہ جنت کی بو مجھے آ رہی ہے، کہ یہاں پہ کون وہ جنتی ذی نفس آیا ہے، وہ ذی روح کون سی ہے، جنتی ذی روح، تو بتایا گیا جناب اویس قرنی آئے تھے۔ یہاں پہ جناب اویس قرنی کی اب صورت نہیں دیکھ رہے لیکن بو کو سونگ رہے ہیں۔ یہ جو بو ہے یہ اس ناک سے نہیں سنگھائی دے رہی، یہ بو وہی ہے کہ یہ مکاشفات اور حقائق کی دنیا میں، یعنی ہم ایک نوع کہہ سکتے ہیں کہ انسانی نفس کے اندر جو حواس ہیں انہی حواس کے ذریعے سے وہ اس کو درک کر رہے ہیں۔ یا اسی طرح سے ایک ہمارے پاس اور واقعہ روایات میں وارد ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ معراج کی بعد جب تشریف لے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی انگلی میری کندھوں کے درمیان پیچھے رکھی ہے، کندھوں کے درمیان انگلی رکھی ہے۔ اب یہ یقیناً اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا، یہ جو ایک احساس ہے یہ ایک قوت خیال کی وجہ سے بننے والا احساس ہے، یہ حقیقت نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ نعوذ باللہ کوئی جسم ہے یا نعوذ باللہ کوئی انگلی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے پاس روایت جو ہے وہ وارد ہوئی ہے تفسیر قمی میں بھی، تفسیر قمی میں امام علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا احساس کیا کہ ہم اس کو اپنی جگہ پر مطالعہ کرتے ہیں، لیکن ابھی انشاءاللہ نیچے آئیں گے تو ہم کشف سوری کے باب میں اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ لیکن اس جگہ پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ دو واقعات سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ضروری نہیں ہے کہ شکل و صورت ہی نظر آئے۔ کشف سوری سے مراد شکل و صورت کا نظر آنا نہیں ہے بلکہ اپنے حواس کے ذریعے سے اسے درک کرنا ہے، لیکن اعضاء کے ذریعے سے نہیں۔ حواس میں اور اعضاء میں فرق ہے۔ ہمارے جسم کو اعضاء حاصل ہیں، ان اعضاء سے حواس کا ایک تعلق ہے، روح حواس کو فعال کر کے ان جسم کے جسمانی اعضاء سے استفادہ کرتے ہوئے مادی جہان کی معلومات لیتی ہے، لیکن جب اس جسم کے بغیر روح نے درک کرنا ہے تو تب بھی وہ حواس تو چونکہ وہ ملکیت نفس ہے اس لیے وہ انہیں استعمال کر سکتی ہے، سونگھنے کا عمل انجام دے سکتی ہے، چکھنے کا عمل انجام دے سکتی ہے، جیسا کہ ہم خواب میں دیکھتے بھی ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ کشف سوری میں متعدد امور ہیں جو اہل مکاشفہ کشف کرتے ہیں۔ مثلا اس طرح انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ مادی صورت میں کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں مادی ہوتا نہیں ہے۔ لہذا یہاں پہ جو ہمارے پاس حواس کی صورت آتی ہے اس میں ان حواس پنجگانہ حواسوں سے وہ حس کرے گا۔ مثلا بعض آوازوں کو سن سکتا ہے، یہ کشف سوری ہے، بعض چیزوں کو لمس کر سکتا ہے، اچھا بعض چیزوں کو دیکھ بھی سکتا ہے، دیکھنے والی چیز بھی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبریل علیہ السلام کو داہیہ قلبی کی صورت میں دیکھتے تھے۔ داہیہ قلبی ایک صحابی تھے جو عموماً دورہ سفر میں رہا کرتے تھے، صحیح ہے، سفر میں وہ زندگی زیادہ تر سفر میں رہتے تھے اس لیے ہوتے نہیں تھے مکہ یا مدینہ میں، تو انہوں نے نبی اکرم، وہ چونکہ شکل و صورت میں خوبصورت تھے، معروف تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت خیال جناب جبریل کو اس صورت میں
مشاہدہ کرتی تھی اور دیکھا کرتی تھی۔ اچھا، اسی طریقے سے شب عاشور جو ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے وارد ہوا ہے کہ مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح آوازیں آ رہی تھیں۔ اب یہ جو بن بناہٹ کی طرح آوازیں سنائی دینا ہے حقیقی بھی ہو سکتا ہے، لیکن مکاشفاتی بھی یہ امر ہو سکتا ہے۔ اب ایسے کرنے کا آپ نے دیکھا اس میں صرف یعنی یہ پنجگانہ میں حواس آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو مکاشفہ ہو رہا ہے وہ پنجگانہ حواس سے کیا ہو رہا ہے، وہ کسب کیا جا رہا ہے، حاصل کیا جا رہا ہے۔ کہ ایک دفعہ آپ دیکھ لیں جیسے داہیہ کلبی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ کرتے تھے، سونگ رہے ہیں جیسا کہ جناب ویس قرنی کی بو کو سونگ لیا، خوشبو کو انہوں نے سونگ لیا، یا اسی طریقے سے چکھنا ہے جیسے کہ دودھ کا پینا ہے یا پانی کا پینا ہے، لمس کرنا ہے جیسا کہ یہ عرض کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بعض روایات میں آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھا۔ اب یہ اہل سنت میں روایات وارد ہوئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ کسی نہ کسی حد تک ملتی جلتی تعبیرات ہمیں روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی مل جاتی ہیں۔ اب ہم یہ جانتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، کوئی شیء اللہ کی مثل نہیں ہے، یہ حقیقت میں نہیں دیکھا، قوت خیال نے اپنے طور پہ ایک تصویر کشی کی، اس سے زیادہ وہ نہیں ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی مادی صورت میں سامنے آ گیا یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حقیقت تبدیل ہوگی، نہیں۔ اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جو بھی تفکر اپنے ذہن میں ابھارتے ہو، چاہے وہ خیالی ہو یا چاہے عقلی ہو، وہ تمہاری ایجاد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے۔ یہ ضابطہ سب کے لیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی قوت خیال ہے کہ جس نے اس طرح سے اس کو بنایا ہے۔ اس حوالے سے آئیں اب ہم تفسیر قمی کی روایت سے استفادہ کرتے ہیں۔ تفسیر قمی کی روایت میں وارد ہوا ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، اسماعیل جعفی ذکر کرتے ہیں کہ مسجد حرام میں یعنی خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ امام باقر علیہ السلام ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور آسمان کی طرف نگاہ کی اور پھر کعبہ کی طرف نگاہ کی اور فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک اور منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے عبد کو رات کے وقت مسجد حرام سے اسراء کرایا مسجد اقصی تک۔ یہاں پہ پھر اس کو 3 دفعہ امام باقر علیہ السلام نے دہرایا۔ ثم التفت الیہ، اسماعیل جعفی کہتے ہیں پھر امام باقر علیہ السلام میری طرف انہوں نے رخ کیا، متوجہ ہوئے اور فرمایا ای شیء یقولون اہل العراق فی هذه الآیہ، یا عراقی، عراقی عراق سے تعلق رکھتے تھے، امام باقر علیہ السلام مدینہ میں تشریف فرما ہوتے تھے، تو فرمایا کہ اے عراقی یعنی عراق سے آنے والے، تم بتاؤ کہ اس روایت کے اس آیت کے بارے میں، یہ جو سورہ اسراء کی آیت ہے، اس آیت کے بارے میں اہل عراق کیا کہتے ہیں؟ تو اسماعیل جعفی نے کہا کہ میں نے بتایا کہ اہل عراق کہتے ہیں کہ اسری بہ من المسجد الحرام الی البیت المقدس، کہ مسجد حرام سے ان کو لے کے گئے بیت مقدس تک۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، بلکہ اسری بہ من ہذہ الی ہذہ، کہ یہاں سے لے کے وہاں پر انہیں لے کے گئے، واشار بیدہ الی السماء، اور پھر امام نے آسمان کی طرف اشارہ، یعنی ادھر سے آسمان کی طرف لے کے گئے۔ ما بینہما حرم، قال ما بینہما حرم، کہ ان دونوں کے درمیان کوئی حرم نہیں ہے۔ قال فلما انتہا بہ الی سدرۃ المنتہی، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سدرۃ المنتہی تک پہنچ گئے، تخلف عنہ جبریل، تو جبریل علیہ السلام پیچھے ہو گئے، یعنی سماوی جو معراج ہے اس کی طرف امام باقر علیہ السلام نے اشارہ کیا، چونکہ معروف قول یہی ہے کہ ایک زمینی معراج تھی مسجد الحرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، اور زیادہ معروف مفسرین میں یہی قول ہے، اور اس کے بعد وہاں سے پھر آسمان کی طرف،
دوسرا ہمارے پاس جو روایات میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصی سے مراد، اقصی کہتے ہیں نیچے کی طرف کی مسجد، تو ممکن ہے مسجد حرام سے ایک اور مسجد کی طرف رخ ہو اور وہاں سے پھر آسمان کی طرف ہو، تو یہ اپنی جگہ قابل تحقیق چیز ہے بہرحال۔ تو بہرحال امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نفی کرتے ہوئے اصل معراج کو بتایا کہ اصل معراج آسمانی معراج تھی، اور وہ آسمانی معراج یہ تھی کہ امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندی پر لے کے گئے، اور ایک مقام سدرۃ المنتہا آیا تو جناب جبریل پیچھے ہو گئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا جبریل فی هذا الموضع تخذلنی، کہ اس جگہ پہ مجھ کو تنہا اور اکیلا چھوڑ رہے ہو، تقدم، فقال تقدم امامک، تو جبریل امین نے کہا کہ آپ خود آگے بڑھیں، فواللہ قد بلغت مبلغا، کہ آپ کو قسم بخدا جہاں پہنچنا تھا ادھر پہنچ گئے، لم یبلغہ احد من خلق اللہ قبلک، آپ سے پہلے خلقت الہی میں کوئی اس مقام کی پر نہیں پہنچا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرأیت من نور ربی، میں نے اپنے رب کے نور کو دیکھا، وحال بینی و بینہ سبخہ، سبخہ اور بعض میں تسبیحہ بھی بیان کیا کہ میرے اور ان کے درمیان صرف ایک تسبیح کا فاصلہ تھا۔ قلت وما السبخہ، تو میں نے پوچھا یا تسبیح یا سبخہ، راوی کہتا ہے میں نے پوچھا سبخہ کیا ہے جو علت فدا کا میں آپ کی قربانی قرار پاؤں، فاوما بوجہی الی الارض واوما بیدہ الی السماء، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے سے زمین کی طرف اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، وہو یقول، اور وہ فرما رہے تھے جلال ربی، 3 دفعہ کہا کہ سبخہ جلال ربی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان جلال ربی کا فاصلہ رہ گیا۔ قال یا محمد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، قلت، تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے لبیک یا ربی، لبیک اے میرے رب، قال فیما اختصم الملأ الاعلی، کہ ملأ الاعلی میں تم کس کس سے مثلا بالفرض مل کے آئے ہو، یعنی کیا کیا چیزیں تم نے دیکھی ہیں۔ اختصام جو ہیں وہ آپس میں جھگڑنے کو بھی کہتے ہیں، سامنا کرنا بھی ہم یہاں پہ مطلب لے سکتے ہیں۔ تو قل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحانک لا علم لی الا ما علمتنی، کہ میں تو اتنا ہی علم رکھتا ہوں جتنا تو نے دیا ہے، تو مجھے ملاء الاعلی میں ان چیزوں کی کوئی خبر اور علم نہیں ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوضع یدہ، امام علیہ الصلوۃ والسلام نقل اس پورے واقعے کو کر رہے ہیں، فوضع یدہ اے ید القدرت بین ثدی، میرے سینے کے درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ہاتھ کو رکھا، تو اے ید القدرت یعنی قدرت کا ہاتھ ادھر رکھا، بہرحال ہاتھ دونوں طرف لفظ ید ہی استعمال ہوا ہے، فوضع یدہ یعنی ید القدرہ، وہ دست قدرت اللہ تعالیٰ نے رکھا، فوجدت بردہا بین کتفی، اور میں نے اپنے کندھوں کے درمیان پیچھے اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ عرفا اس جگہ پہ کہتے ہیں کہ یہ مادی نہیں ہے چیز، یہ اس جسم سے نہیں ہے، یہ قوت خیال ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے پناہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور اتنا بے پناہ علم عطا کیا کہ اس کا سکون اور ٹھنڈک انہوں نے اپنے وجود میں احساس کی، اور اس ٹھنڈک کو جو ہے وہ قوت خیال نے اس تصویر کشی کے ساتھ پیش کیا۔ فَهُوَ يَقُولُ وقال فلم يسألني عما مضى ولا عما بقي الا علمته، کہتے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے پوچھا جو گزر چکا ہے اور جو آئندہ باقی ہے اس کا علم میرے پاس تھا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اب بتاؤ کہ تم نے ملاء الاعلی میں کن کن چیزوں کا مثلا سامنا کیا یا اس سے ملے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رب فی الدرجات والکفارات والحسنات، درجات دیکھے ہیں، کفارات دیکھے ہیں، حسنات میں نے مجھے السلام علیکم، درجات، کفارات اور حسنات کو میں نے سامنا کیا ہے۔ اور پھر اس طریقے سے آگے یہ روایت چلتی ہے کہ اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو واقعہ ہے ہم مکاشفہ سوری آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے،
یہ مکاشفہ صوری یعنی حواس خمسہ کے ذریعے سے کشف کرنا. حواس خمسہ صورت کو ہی پکڑ سکتے ہیں، صحیح. اس کی پیچھے حقیقت وہی ہے کہ قوت خیال اسے بنا رہی ہے، لیکن قوت خیال جسے بناتی ہے، نفس اس کو کس طرح درک کرتا ہے، نہیں حواس کے ذریعے سے درک کرتا ہے. لہذا مکاشفات صوری یا آنکھ کے ذریعے یا زبان، کان، لمس اور ان چیزوں کے ذریعے سے انسان درک کرے گا. لیکن جو بھی درک کرے گا اس مکاشفہ صوری کے ماورا وہ غیبی حقیقت اور معنی ہے. جیسے ابھی ادھر بے پناہ علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دینا ہے یا حجاب ہٹا دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کی تصویر کشی کیسے قوت خیال کر رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا ہاتھ، ید قدرت، دست قدرت میرے سینے کے درمیان میں رکھا اور میرے کندھوں کے درمیان جو ہے وہ اس کی ٹھنڈک کا مجھے احساس ہوا. یہ آپ نے ایک امر اس میں ملاحظہ کیا اور دیکھا. اچھا، یہاں پہ اب ہم آگے اس میں بڑھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس مرتاض ہندی اور یہ جو مختلف مکاشفہ وہ کیا ریاضتیں کر کے کہانت کو حاصل کر لیتے ہیں، وہ ادھر مراد نہیں ہے. وہ شیطان کی مدد سے حاصل کرنا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کی طرف سے جو انسان کو عنایت ہو رہا ہے، یہاں پہ وہ مراد ہے جو طہارت اور تزکیہ نفس اور قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے تمسک کی اساس کے اوپر حاصل ہوتا ہے. جیسے ہم نے کل درس میں بھی مطالعہ کیا کہ جسم جس طرح سے پروان چڑھتا ہے اور اس کے لیے ظاہری مربی بھی چاہیے، اسی طریقے سے روح کی نشو و نما وہ نہیں ہو سکتی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بغیر. روح کی نشو و نما بھی انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوتی ہے اور ان میں یہ قوت آتی ہے. مرتاض ہندی یہ کئی طرح کے ریاضتیں سال ہر سال کی کرتے ہیں، چونکہ آپ نے شیطانی طریقے سے قوت حاصل کرنی ہو یا رحمانی طریقے سے، ہر دو میں شہوات سے تعلق توڑنا پڑے گا. شہوات سے تعلق کمزور کیے بغیر اگلا جہاں کشف ہو ہی نہیں سکتا. ایک کتاب ہے جو آیت اللہ لنگرودی نے لکھی ہے. آیت اللہ لنگرودی معروف عالم گزرے ہیں، ان کے نام سے ہی ادھر مدارس لنگرودیہ بھی بنے ہوئے ہیں. بڑے محقق شخصیت تھے، وفات پا چکے ہیں. انہوں نے مرتاض ہندی سے ملنے کا عہد کیا. پاکستان تشریف لے گئے اور پھر انڈیا چلے گئے. انڈیا میں انہوں نے بڑے عجائب دیکھے. انڈیا آبادی زیادہ ہے اور اس طرح کی چیزیں بھی بہت زیادہ ادھر پائی جاتی ہیں. تو انہوں نے پھر پاکستان اور ہندوستان کے سفر کو کتاب ارمغان کے نام سے لکھا. فارسی میں چھپ چکی ہے یہ کتاب، اگرچہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ کتاب ارمغان، اس میں انہوں نے اپنا سفر نامہ لکھا ہے. اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ مجھے ان چیزوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ جو جوگی ہوتے ہیں یا سادھو ٹائپ ہوتے ہیں ہندوؤں میں، وہ دور سے ہاتھوں کے اشارے سے ٹرین کو روک لیتے ہیں، یا ہوا میں تھوڑا اڑنے سے لگ گئے، پانی پہ چلنے لگ گئے. اس طرح کے عجائب کو میں قبول نہیں کرتا تھا. یہاں تک کہ انڈیا میں گیا تو وہاں پر میں ایک شخص کے وہاں پہ میں نے اس چیز کو خود مشاہدہ کیا اور غیر معمولی واقعات دیکھے کہ اگر میں خود ایمانی طور پہ قوت نہ رکھتا ہوتا اور مطالعات یہ واقعات نہ کیے ہوتے ائمہ علیہ السلام کے دور کے، کہ ایک کسی طرح راہب تھا، اس نے دعا کی تو بارش برسنے کے لیے آ گئی، تو دیکھا تو نبی کی ہڈی اس کے آستین میں تھی. امام معصوم نے بتایا کہ وہ نبی کی ہڈی کی برکت سے یہ امر انجام دے رہے. یا سامری نے جو گوسالے کو بلوا لیا تھا، تو قرآن ہی میں کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی. اور اثر رسول یعنی جناب جبریل علیہ السلام کے اثر مبارک کی جو مٹی ہے اس میں تاثیر تھی، تو اسے وہ پتہ لگ گئی اور اس نے وہ پھینکی تو گوسالہ بولنے لگ گیا. کہتے ہیں اگر یہ واقعات میرے پیش نظر نہ ہوتے میرا بھی ایمان ڈگمگا جاتا انہیں دیکھ کے. اتنی تعجب آور چیزیں وہ تھیں. اور پھر وہ نصیحت کرتے ہیں کہ ان تعجب آور چیزوں سے کبھی بھی آپ متاثر نہ ہوں، بلکہ ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور تعلیمات قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا چاہیے. لہذا شیطانی ریاضتیں کر کے بھی انسان جو ہے یہ قوتوں کو حاصل کر لیتا ہے اور انسان بہت سارے مشاہدات کر سکتا ہے. انہی مشاہدات میں ایک بڑا معروف واقعہ صحیح سند واقعہ ہے الکافی کا،
کہ ایک جوان تھا، یہ اہل سنت کتب میں بھی وارد ہوا ہے لیکن تھوڑی تبدیلی کے ساتھ، وہاں پہ ممکن ہے شخص کا تذکرہ کوئی اور، زید بن حارثہ غلام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا اور اہل بیت کے ایک فرد کی طرح رہا کرتے تھے، اور اہل بیت طہارت علیہ السلام سے بھی بڑا گہرا ان کا تعلق تھا۔ شہید ہو گئے وہ ایک غزوہ میں۔ انہی کے بیٹے تھے اسامہ بن زید، کہ اسامہ بن زید ساری عمر اہل بیت علیہ السلام کے ہمراہ رہے، لیکن ثقیفہ کے اس شبہ میں گرفتار ہو کے انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خود بنفس نفیس اسامہ بن زید کے گھر گئیں، دروازہ کھٹکھٹایا، پیشکش کی، تو اس نے پھر جواب دیا کہ اگر معاشرے والے قبول کر لیں امام علی علیہ السلام کی ولایت تو میں بھی قبول کر لوں گا، وإلا میں اس وقت تک متوقف رہوں گا۔ لیکن رجال کشی کے مطابق آخری عمر میں وہ واپس حق کے اوپر لوٹ آئے، اور امام باقر علیہ السلام نے انہیں غسل کفن وغیرہ دیے۔ بہرحال یہ اسامہ بن زید کا واقعہ جو کہ بیٹے تھے۔ ادھر ہم زید بن حارثہ کا واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ زید بن حارثہ جوان تھے۔ ایک دن صبح سویرے مسجد میں داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض نے زید بن حارثہ کہا ہے اور بعض نے حارثہ بن مالک کہا ہے، ایک شخص معین نہیں ہے، یہ پتہ ایک جوان شخص تھا۔ اس جوان شخص کی حالت بڑی عجیب سی تھی کہ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں نیند کی شدت سے لال تھی، اور رنگ گویا کہ روزوں کی وجہ سے اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے زرد ہو چکا ہو پورا جسم، نحیف اور کمزور، اور بسیدہ سا لباس، انہوں نے پرانا لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ زید بن حارثہ کہیں یا حارثہ بن مالک کہیں، ہر دو میں سے ہو سکتا ہے۔ آئے نماز فجر کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کو دیکھ کے کہا کہ کس حالت میں تم نے صبح کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یقین کی حالت میں صبح کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر یقین کی ہر شے کی کچھ علامات ہوتی ہیں، تم میں جس چیز کا یقین ہے اس کی علامتیں کیا ہیں؟ تو انہوں نے پھر بیان کیا کہ میں جنت اور جہنم ہر دو کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ اب یقیناً یہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دکھائی دے رہی، یہ جو مشاہدہ کر رہے ہیں یہ قلبی نگاہ ہے۔ وہ جو ابھی ہم نے امام سجاد علیہ السلام کی روایت پڑھی کہ دو آنکھیں ہیں جو امر دین و دنیا کو دیکھتی ہیں، اور دو آنکھوں سے انسان امر آخرت کو دیکھتا ہے۔ تو بتایا، پھر انہوں نے بتایا کہ میں بہشت کو گویا دیکھ رہا ہوں کہ اس کی نعمتیں میرے سامنے بکھری ہوئی ہیں، اور اس کی طرف خواہش جو مجھے لے کے جا رہی ہے، گویا کہ روح میرے جسم سے جدا ہو جائے، اتنی میرے اندر شوق اور رغبت پیدا ہو رہی ہے، اور جہنم کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں، اور اس مشاہدے کی وجہ سے ایسی کپکپی اور خوف طاری ہے کہ گویا کہ میں اس خوف کی وجہ سے میرے جسم سے روح جو ہے وہ جدا ہو جائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقتا، تم نے سچ کہا، یعنی تم حالت یقین میں ہی ہو۔ جو حالت یقین میں وہ اس طرح کی کیفیات میں زندگی بسر کرتا ہے۔ تو پھر فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی اس حالت کی مراقبت کرو، یہ حالت دائمی نہیں رہنے والی، انسانوں پہ مختلف حالتیں طاری ہوتی ہیں، تو اگر ایک حالت آ جائے تو اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ مراقبت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو وہ دائمی طور پہ اپنے اندر قائم رکھے۔ مولانا رومی نے اس پورے کے پورے واقعے کو اپنی اشعار میں ذکر کیا ہے، اور بڑے خوبصورت اشعار میں اس کو پرویا ہے۔ بہرحال اس کو ہم ابھی ملاحظہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے پاس ایک باب آ گیا۔ یہاں پہ ہم مکاشفات سوری کے طور پہ آخری نقطہ ملاحظہ کریں۔ مکاشفات معنوی کو ہم اگلے درس میں مختصر سا دیکھ کے آگے جائیں گے۔ بس مکاشفات سوری ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ اس میں حواس خمسہ سے درک ہوتے ہیں، لیکن معنی غیبیہ جو صورت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کے پھر مراتب ہیں، صحیح ہے، حجاب جب ہٹتے ہیں مکاشفات سوری میں اس کے مراتب ہیں۔ اچھا، ان میں سب سے بالا مرتبہ تو یہی ہے کہ عیان ثابتہ کو مشاہدہ کیا جائے۔ یہ ہم جیسے نفوس میں تو استطاعت ظاہرا نہیں ہے، یہ عقل اول جو ہے اس یا صادر اول اور اس طرح کی اصطلاحات عرفا نے ایجاد کی ہیں، بہرحال ہم اس کی طرف بھی نہیں آتے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام ہیں کہ جو یہ مطالعات کر سکتے ہیں، عیان ثابتہ جہاں پہ تمام حقائق علم الہی میں موجود ہیں۔
البتہ وہ علمی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ بعض نے اعیان ثابتہ کو لوح محفوظ سے بھی تعبیر کیا، بہرحال یہ عالی ترین نفوس اسے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے علاوہ کی بات کریں گے، ان کے علاوہ کی بات کریں بس ایک مرتبہ مکاشفہ سوری کا سماعت کے ذریعے سے مکاشفہ کرنا، صرف آواز سنائی دے رہی ہے، شخص یا ذات دکھائی نہیں دے رہی۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آواز سنائی دیتی ہے احمد احمد، یا ایک ذکر سنائی دیتا ہے، یا ایک آیت بالفرض کوئی سنائی دیتی ہے۔ تو مکاشفات میں مختلف طرح کی آوازیں اس صورت میں سنائی دیتی ہیں، مگر بغیر کسی واسطے کے تلاوت قرآن سننا، بغیر کسی واسطے کے کوئی ذکر الہی سننا، یا یہ کہ بغیر کسی واسطے کے آپ بس سنتے ہیں کہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ والا ذکر اللہ تعالیٰ کا کثرت سے پڑھو، یہ خود ایک مکاشفات سوری کی نوع ہمارے پاس بن جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی طرف تشریف لے گئے تو اس طرح کے مکاشفات کے بارے میں بھی وارد ہوا ہے۔ مثلا معراج کی ایک حقیقت کے بارے میں اس طرح سے ذکر ہوا ہے کہ لی مع اللہ وقت، البتہ یہ عرفاء اور فلاسفہ کی کتب میں روایت وارد ہوئی ہے کہ لی مع اللہ وقت، کہ میرا جو ہے علامہ مجلسی نے اسے ذکر کیا ہے، اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت ہے میرے لیے، مختص ایک اللہ سے وقت ہے، لا یسعہ ملک مقرب، نہ ملک مقرب وہ وسعت رکھتا ہے کہ پہنچ سکے، ولا نبی مرسل، نہ کوئی ایسا نبی جسے بھیجا گیا ہے، ولا عبد مؤمن امتحن اللہ قلبہ بالایمان للایمان، ایمان کے لیے اللہ نے جس مومن کے قلب کا امتحان لیا ہے وہ بھی اسے درک نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ معراج کا ایک مرحلہ ایسا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی عبد مومن و نبی مرسل اور نہ ہی کسی ملک مقرب کو ملا ہے۔ تو خوب یہ ہمارے پاس بات آئی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو منطق طیر، پرندوں کی گفتگو کی جو ہے نا صلاحیت دی گئی تھی۔ آیا وہ اب ان کانوں سے ہی سمجھتے تھے یا نہیں؟ ان کے پاس الفاظ پڑھتے تھے لیکن قوت خیال میں اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ فہم عطا فرمائی تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ایک مرتبہ ہے جس میں وہ فرشتوں سے یا دیگر افراد سے بات کو سنتا ہے، سماعت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور مورد موجود ہے کہ جس میں وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ مثلا بعض شخصیات کو دیکھتا ہے وہ آیات پڑھ رہے ہیں، بعض شخصیات کو دیکھتا ہے ذکر پڑھ رہے ہیں، یا جس طرح سے جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے جناب مریم سلام اللہ علیہا کے پاس۔ اب یہ جو جناب جبریل امین کا آنا ہے تو سورہ مریم آیت نمبر 17 میں یا اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، کہ کتاب میں جناب مریم کا ذکر تم کرو، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، وہ اپنے اہل سے جدا ہو گئی، صحیح، مکان شرقی مقام کی طرف۔ یعنی اس جگہ دو تعبیرات ہیں، ایک ہے کہ وہ ایام جب خواتین پہ جس طرح آتے ہیں تو وہ عبادت خانے سے گھر منتقل ہو گئی اور گھر میں پھر واپس جانے لگی تو یہ واقعہ پیش آیا، صحیح ہے، ایک یہ ہے۔ ایک ہے جو غالباً مجموع البیان میں ہے، یا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر المیزان میں کیا ہے اور کتب میں ہے، کہ وہ اب ایام کے ختم ہونے کے بعد غسل کے لیے تشریف لے گئی، غسل فرمانے لگیں تو اچانک جبریل امین جو ہیں وہ ایک خوبصورت جوان کی صورت میں آشکار ہو گئے۔ ہر دو واقعات کی سند نہیں ہے لیکن خود اس مکاناً شرقیہ جو ہے کہ انتبذت من اہلہا مکاناً شرقیہ، کہ وہ ان سے جدا ہو کے پھر آئیں، تو فاتخذت من دونہم حجابا، تو انہوں نے ایک حجاب غسل کے لیے، یا ممکن ہے کہ گھر سے باہر نکلنے، ہر دو تعبیرات لے سکتے ہیں، وہ جدا ہو گئیں اور حجاب میں آ گئیں۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنی روح کو بھیجا، یعنی جبریل امین کو بھیجا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وہ آئی۔ ایسا نہیں ہے کہ جبریل امین نے کہا میں آ کے حاضر ہو جاؤں، وہ چونکہ فرشتے تو وہ فقط وہ کام کرتے ہیں کہ جو انہیں کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حکم یفعلون ما
یؤمرون کہ جو حکم دیا جاتا ہے بس وہی کام وہ کریں گے. فتمثل لها بشرا سویا، تو اس وقت وہ بشر سوی کے طور پہ آ گئیں، یعنی ایک سالم خوبصورت جوان کی صورت میں سامنے آئیں. یہ ہمارے پاس ایک واقع تفسیر قمی میں بالآخر اس کے علاوہ ایک تفسیر ہے، اس میں ہے کہ مکاناً شرقیہ سے مراد ہے کہ وہ ایک خشک کھجور کے درخت کے نیچے آ گئی، اور حجاباً سے مراد ہے کہ وہ محراب اس جگہ پر مراد ہے، اور روحنا یعنی جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا. لیکن ہماری اس جگہ پہ جو مہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے آنکھوں سے دیکھا جبریل کو، کہ وہ کوئی مادی شکل اختیار کر لی، نہیں، ایسا نہیں ہے. آنکھوں سے کوئی چیز نہیں دکھائی دی، قوت خیال میں، قوت بصارت سے دیکھا، قوت خیال میں تصرف کیا جبریل نے، اور ان کے قوت خیال نے یہ تصویر کشی کر کے دی، انتہائی خوبصورت ایک جوان کی شکل سامنے ان کے اجاگر ہوئی، ابھری، اور اس کو دیکھ کے بھی کہا کہ میں تم سے پناہ مانگتی ہوں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ انا رسول ربی کی، میں تیرے رب کا رسول ہوں، لأہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ تم کو ایک پاکیزہ بچہ عطا کرو. بچے کی نسبت بھی انہوں نے اپنی طرف دی. تو یہ ہمارے پاس ہے کہ حجاب کا ہٹنا. اس کے اور واقعات بھی ہیں. ایک واقعہ ہے درخت حنانہ کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں ایک درخت تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے جب اصحاب سے گفتگو فرماتے تھے. تو اس کا واقعہ بھی ہماری کتب میں بھی وارد ہوا ہے، اہل سنت کتب میں بھی ہے کہ جب وسعت ہو گئی، یعنی افراد بڑھنے لگے، تو قرار یہ پایا کہ اب مسجد کو وسیع کیا جائے. مسجد کو وسیع کیا گیا تو اس سے پھر تھوڑا ہٹ کے آگے کر کے محراب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا گیا، اور ادھر ہی ممبر بنا دیا گیا. اب جب وہ ممبر ادھر سے ہٹے تو اس نے زوردار چیخ کے ساتھ وہ چیخا وہاں پہ. اب یہ جو زوردار چیخ کے ساتھ چیخا تو اس کی آواز سب نے سنی. ان کانوں سے وہ آواز سنی. عرفا کا کہنا ہے نہیں، قوت خیال میں یہ تصرف ہوا، وَإِلَّا درخت کی آوازیں تو کوئی نہیں سنتا. اس لیے وہ جو حنانہ کی نالو اہو فہاں کی آواز تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی قوت خیال میں تصرف کیا اور ان کو وہاں پہ کانوں سے یہ آواز سنائی دی. یا اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں جب فرشتے آئے تو اہل علاقہ نے وہ فرشتے دیکھے یا نہیں؟ وہ فرشتے انہوں نے ان کیا ظاہری آنکھوں سے دیکھے؟ ظاہری آنکھوں سے نہیں، وہ تمثل ہوا جیسا جناب مریم سلام اللہ علیہ کو ہوا. اور فرشتوں نے تمام بستی والوں کے عقل کے اوپر، جو وہ خیال کے اوپر تصرف کیا، اور انہیں انتہائی خوبصورت بچوں کی صورت میں وہ فرشتے دکھائی دیا، اور ان کی شہوات جو ہیں وہ کئی گنا بڑھ گئیں، اور وہ ایک قسم کا انہوں نے حملہ کر دیا حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ. اور جب آئے تو کہا یہ میرے مہمان ہیں. لوط علیہ السلام نے کہا اور میری بیٹیاں وہ تمہارے لیے حاضر، اور یہ زیادہ پاکیزگی کا راستہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ادھر ادھر کی لوط باتیں نہ کرو، تمہیں پتہ کہ ہم کیا چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر پھر عذاب جو ہے ان کے اوپر آیا. لیکن انہوں نے کس طرح سے دیکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. اب جب وہ آئے ہیں تو کیا ادھر مادی طور پہ انہوں نے گسالہ فوراً پکڑ کے ذبح کیا اور سامنے رکھ دیا؟ بعض کہتے ہیں 12 فرشتے تھے، بعض کہتے ہیں 4 تھے، بہرحال 3 یا 3 سے اوپر تھے وہ فرشتے، چونکہ جمع کا صیغہ آیا ہے. تو وہ جتنے بھی فرشتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایک مکاشفہ ہے، حقائق اس میں نظر آئے ہیں اس کے. عرفا کی تعبیر کے مطابق مادی طور پہ فرشتے مادی جسم اختیار نہیں کر سکتے. تو یہ ہمیں اس عنوان سے مکاشفات سوری کے حوالے سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حقیقت میں بسیط محض ہے. وہ حقیقت ایسی ہے کہ جو جسم اور شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتی. قوت خیال اگر کچھ بنائے تو قوت خیال کی اپنی ایجاد ہے، اور وہ یہ وسعت رکھتی ہے کہ ایجاد کر لے. قوت خیال کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسعت دی ہے. وہ ہر چیز کو پکڑ کے شکل و صورت بنا دیتی ہے. وہ شکل و صورت حقیقت نہیں ہے. مطلب بعض لوگ چڑیلوں کو، جنوں کو، بھوتوں کو خود ہی سے بڑی شدت سے وہ جنم دے دیتے ہیں قوت خیال، اور اتنی قوی تشکیل پاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خارج میں مادی طور پہ دیکھ رہے ہیں، جبکہ وہ مادی طور پہ
نہیں دیکھ رہے۔ یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے جو ذکر کی گئی ہیں یہ مکاشفات سوری کی تھی، اور مکاشفات سوری کا منبع وہ قلب ہے، اور قلب جو ہے وہ در حقیقت ان حواس کو استعمال کر کے ان کو درک کرتی ہے، لیکن یہ سارا انسانی نفس کے اندر برپا ہو رہا ہوتا ہے۔ انسانی نفس کی ملکیت ہے قوائے ادراکیہ جسے آپ حواس کہتے ہیں، انسانی نفس کی ملکیت ہے قوت خیال، انسانی نفس کی ملکیت ہے اس کی قوت عقل۔ انسانی نفس ان چیزوں کو پکڑ کے اپنے ساتھ ایک ارتباط دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عنایات ہوں تو غیبی صورتیں جو ہیں یا صوری غیب جو ہیں وہ انسان کے سامنے آشکار حقائق کی صورت میں ہوتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔